الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے 7ویں روزے کی عبادات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 8واں روزہ، اس کے اندر کون کون سی عبادات شامل کر لیں تو اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم اور زیادہ پا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو عذاب سے چھٹکارے کے اسباب، اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر رحمت فرماتا ہے تو اس کے لیے اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب سے چھٹکارا نصیب فرما دیتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی والدین کی فرما برداری و اطاعت کرنے والی نیکی سامنے آ گئی۔ یہاں پر ہم ایک یہ بات بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی لمبی ہو، زیادہ ہو، تو والدین کی فرما برداری و اطاعت کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بالخیر اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، تب جا کر وہ زندگی آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ اگر گناہوں والی ہے تو پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ پھر ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا تو اس کی وضو کی نیکی اس کو بچانے آ گئی۔ اب دیکھیں، وضو ہم دن میں الحمدللہ مسلمان ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے کرتے ہیں، تو اب یہ وضو کی ایک چھوٹی سی نیکی اس کے کام آ گئی اور اس نے عذاب قبر سے اسے محفوظ فرما دیا۔ پھر ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ کرنے والی جو اس کی نیکی تھی، اللہ کا ذکر کرنا، یہ آ گئی اور اس کو شیاطین سے اللہ کے ذکر نے محفوظ فرما لیا۔ تو سنا ناظرین کہ اللہ کے ذکر میں کتنی برکت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیاطین سے محفوظ فرماتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کیا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت بھی ہے۔ آپ بھی اس کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی میں اس کی برکات آپ محسوس کریں گے۔ پھر ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا تو اس کی نماز اس کو بچانے آ گئی۔ تو ناظرین، آپ نے یہاں پر سنا کہ اکثر اوقات اور اکثر جگہوں پر نیکی کام آ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ اللہ کے ہاں کون سی ہماری ایسی نیکی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کر نہ درگزر کریں، نہ اسے چھوڑیں۔ کیا خبر وہی چھوٹی نیکی جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے باعث مغفرت فرما دے۔ آج ہم بات کریں گے 8واں روزہ۔ 8واں روزہ بعد نماز فجر سورۃ الفتح، اس کو 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز ظہر دعائے وسعت رزق 17 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اللہم اجعل وسع رزقک علی عند کبری سنی وانقطاع عمری، یہ دعا آپ 17 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر 5واں کلمہ استغفار، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ بعد نماز مغرب
یہ دعا 40 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، اس کو 40 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عشاء سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اس کو 21 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان اوراد کو جب آپ اپنے اس روزے میں شامل کر لیں گے تو اس روزے کی روحانیت کو آپ پا سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس وائرس، اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد اس سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان 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 رمضان